السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عزم و ہمت، صبر و استقامت، جہد مسلسل اور شاندار کامیابی پر مشتمل اس داستان کا آغاز ہوتا ہے 1965 سے۔ 1965 میں اس وقت کے پاکستان کے صوبہ سرحد کے علاقہ بٹگرام کے اسکول کوزہ بانڈا میں ایک طالب علم 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ چونکہ اس داستان کا یہ مرکزی کردار آج بھی اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہے، اس وجہ سے ہم بھی اپنی اس کہانی میں اسے طالب علم کے نام سے ہی ذکر کریں گے۔ اس طالب علم نے ایک دن اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ والد صاحب، جب اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، تو آج مسلمان حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے یہ 4 مذاہب کیوں ہیں؟ اس کے والد صاحب نے اسے ایک عالمانہ سا جواب دیا جو اسے سمجھ نہیں آیا۔ چنانچہ اس نے زندگی کا پہلا بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ سکول چھوڑ کر ایک دینی ادارے میں داخلہ لے گا اور قرآن و سنت کو خود سمجھ کے اپنے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ اس نے سکول چھوڑا، راولپنڈی سے ہوتا ہوا مری پہنچا اور مری میں واقع شرقیہ مسجد، جسے آج کل خلفائے راشدین مسجد کہا جاتا ہے، وہاں پہ داخلہ لے لیا۔ وہاں اس پشتون طالب علم کو عربی گرامر فارسی زبان میں پڑھائی جانے لگی۔ یہاں اس طالب علم کو ایک اور دھچکا لگا اور اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرا فیصلہ کیا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دینی مدارس کے اس نصاب کو آسان بنانے اور اسے عام فہم انداز میں پڑھانے کا ایک نظام پیش کرے گا۔ یہاں کچھ عرصہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب اسے اس طرح کے برفانی موسم کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے مری کو خیر آباد کہا اور راولپنڈی چلا گیا اور راولپنڈی میں واقع جامعہ فرقانیہ میں داخلہ لے لیا۔ جامعہ فرقانیہ میں تعلیم کے دوران اس طالب علم نے ایک دن اپنے طلبہ ساتھیوں اور اساتذہ کے ساتھ ایوب پارک جانے کا پروگرام بنایا۔ ایوب پارک میں جب یہ پہنچے تو وہاں پہ کچھ سکولز اور کالجز کے طلبہ بھی موجود تھے۔ اب یہاں پہ مدرسے کے طلبہ نے اس سے کہا کہ آئیں چلتے ہیں اور ان سکول اور کالج کے طلبہ کے ساتھ ایک مناظرہ کرتے ہیں۔ اس طالب علم کو ایک دوسرا دھچکا لگا اور اس نے سوچا کہ جب ہم سب ایک ہی ملک کے باشندے ہیں، ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں اور سب ہم مسلمان ہیں، تو پھر ہمارے درمیان یہ اتنا گیپ کیوں ہے؟ ہماری سوچ کے درمیان اتنا فرق کیوں ہے؟ اور ہمارے درمیان یہ اتنی بڑی خلیج کیوں حائل ہے؟ یعنی مدرسے کے طلبہ اور اسکول اور کالج کے طلبہ کے درمیان۔ چنانچہ اس نے ایک تیسرا بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے وہیں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی رسمی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک ایسے ادارے کی داغ بیل ڈالے گا جہاں پہ دینی اور عصری تعلیم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، جہاں ایک ہی چھت کے نیچے طلبہ کو دینی تعلیم بھی دی جائے گی اور انہیں سکول اور کالج کی تعلیم سے بھی روشناس کروایا جائے گا۔ چنانچہ اپنی رسمی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے اسلام آباد میں G8 مرکز میں واقع مسجد الرشید سے اپنے اس خواب میں رنگ بھرنا شروع کیے۔ کچھ عرصہ وہاں پہ شام کی تعلیم پڑھانے کے بعد اسے خیال ہوا کہ اپنے ویژن کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ایک مستقل اور بڑے ادارے کی داغ بیل ڈالنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں ہی کرائے کی ایک عمارت میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی اور اسے ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد کا نام دیا۔ ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد میں طلبہ کو دینی اور عصری تعلیم ایک ساتھ دی جاتی تھی۔ چنانچہ اس ادارے کا جلد ہی الحاق وہ عصری تعلیم کی حد تک فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد کے ساتھ ہو گیا اور دینی علوم میں اس کا الحاق پاکستان کے سب سے بڑے وفاق یعنی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ساتھ ہو گیا۔ اس ادارے میں طلبہ کو دینی اور عصری تعلیم بہت اعلیٰ انداز میں ایک ہی ساتھ دی جاتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد وہاں جب جگہ کم پڑ گئی تو اس طالب علم نے اسلام آباد کے مضافاتی علاقہ 17 میل میں مین ہائی وے پر ایک بڑی جگہ لی اور وہاں پہ ایک بڑا ادارہ قائم کر دیا۔ اس ادارے کے اساتذہ طلبہ پر مسلسل محنت کرتے رہے، طلبہ بھی بہت محنت کے ساتھ پڑھتے رہے اور دینی اور عصری دونوں علوم میں بہت عمدہ کارکردگی دکھانا شروع ہو گئے۔ 2000 میں اس طالب علم کے ادارے کے طلبہ فیڈرل بورڈ کے میٹرک اور انٹر کے امتحانات میں بیٹھنا شروع ہوئے اور اس ادارے کے ایک طالب علم جنید خان نے فیڈرل بورڈ کے میٹرک کے امتحان میں نمایاں پوزیشن لے کر پورے بورڈ کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا
اور پھر اس کے بعد سے آج 2020 تک اس ادارے کے طلباء میٹرک اور انٹر میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشنیں مسلسل لیتے آ رہے ہیں۔ اس ادارے کے طلباء بی اے کے امتحانات پنجاب یونیورسٹی سے پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے دیتے ہیں، اور وہاں پہ بھی اب مسلسل وہ بہت اعلیٰ کارکردگی دکھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق المدارس کے امتحانات میں بھی یہ طلباء نمایاں طلباء کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اب تک اس ادارے کے طلباء میٹرک، انٹر اور بی اے کے امتحانات میں نمایاں پوزیشنیں لینے کی وجہ سے 50 کے قریب سونے، چاندی اور کانسی کے تمغے اپنے مادر علمی ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد کے نام کر چکے ہیں، اور آپ یہ سکرین پر ان طلباء کے انعامات وصول کرنے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تھرڈ پوزیشن کے حقدار ہیں حافظ احمد علی، جن کا تعلق ہے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز 17 میل اسلام آباد سے، جو حاصل کر رہے ہیں برانز میڈل، میرٹ سرٹیفکیٹ اینڈ کیش پرائز آف ₹30,000۔ اور اس وقت میرے پاس رزلٹ ہے ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ لیول ہیومینٹیز گروپ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں پہلی پوزیشن کے حقدار ہیں محمد ایوب، جن کا تعلق ہے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز اسلام آباد سے۔ ان کو ملے گا جی ایک گولڈ میڈل، میرٹ سرٹیفکیٹ and a cash prize of ₹50,000۔ ہیومینٹیز گروپ میں تھرڈ پوزیشن لی حافظ محمد عمر عباسی نے، جن کا تعلق ہے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز اسلام آباد سے۔ برانز میڈل، میرٹ سرٹیفکیٹ اینڈ کیش پرائز آف ₹30,000۔ جی اب آتے ہیں ہیومینٹیز گروپ کی طرف، اور اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی سعد جان، جن کا تعلق ہے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز 17 میل اسلام آباد سے۔ انہیں ملے گا گولڈ میڈل اور میرٹ سرٹیفکیٹ اینڈ کیش پرائز آف ₹50,000۔ جی تیسری پوزیشن کے حقدار ہیں وقاص محمود عباسی، جن کا تعلق ہے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز 17 میل اسلام آباد ہی سے، یعنی ہیومینٹیز گروپ میں ایک ہی اسکول کے دو بچے۔ برانز میڈل، میرٹ سرٹیفکیٹ اینڈ کیش پرائز آف ₹30,000۔ جی اب میں آ رہی ہوں HSSC لیول 2011، اور دو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے لی تھرڈ پوزیشن ہیومینٹیز گروپ میں۔ محمد محسن حبیب، انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز 17 میل اسلام آباد، اگین برانز میڈل، میرٹ سرٹیفکیٹ اینڈ کیش پرائز آف ₹30,000۔ اس ادارے کے فضلاء اس ادارے سے فراغت پانے کے بعد پاکستان کے مختلف اداروں میں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب تک اس ادارے کے 17 فضلاء پاکستان نیوی میں بطور کمیشن آفیسر منتخب ہو کر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ادارے کے فضلاء پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس میں بھی بطور کمیشن آفیسر منتخب ہو چکے ہیں۔ اس ادارے کے فضلاء کی ایک بڑی تعداد پاکستان کے سرکاری اور پرائیویٹ سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے فضلاء پاکستان کی بڑی جامعات میں درس و تدریس سے وابستہ بھی ہیں۔ اس ادارے کی اس ساری داستان میں اس ادارے کے صدر مؤسس وہ طالب علم جسے آج پاکستان کے دینی حلقے مولانا فیض الرحمن عثمانی صاحب کے نام سے جانتے ہیں، مولانا عثمانی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے بہت ساری مشکلات اور بہت سارے چیلنجز کا سامنا کیا۔ انہیں سب سے پہلا چیلنج اس وقت درپیش ہوا جب انہوں نے اس ادارے کی داغ بیل ڈالی اور دعویٰ کیا کہ اس ادارے میں طلباء کو دینی اور عصری علوم ایک ساتھ پڑھائے جائیں گے۔ چنانچہ اس وقت بہت سارے حضرات کی طرف سے انہیں یہ کہا گیا کہ یہ خواب تو اچھا ہے لیکن اس کی تعبیر تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں 12 کے قریب یہ کوشش ہو چکی تھی کہ دینی اور عصری علوم کو ایک ساتھ پڑھایا جائے، لیکن بدقسمتی سے وہ ساری کوششیں ناکام ہوئی۔ چنانچہ سب سے پہلا چیلنج یہ تھا جو کہا جا رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی مشکل جو ان کو پیش آئی وہ مالی وسائل کی فراہمی تھی۔ چنانچہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اس ادارے کے منتظمین نے بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کیا کہ چونکہ ہمارے پاس مالی وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس کچن کے اخراجات نہیں ہیں، ہمارے پاس اساتذہ کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم ادارے کو بند کر دیتے ہیں۔ لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوتی رہی اور ان کے کمزور پڑتے عزائم کو جلا بخشتی رہی، اور ایک بار پھر وہ
اپنے اس ویژن پر کمر بستہ ہوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا۔ آج مولانا فیض الرحمن عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اپنے فضلاء کو زندگی کے مختلف میدانوں میں عمدہ کارکردگی دکھاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو زندگی میں یعنی اس نصف صدی سے زیادہ عرصے کے سفر میں جو مشکلات پیش آئی، جو ہم نے جد و جہد کی اور جو ہم نے غم سہے، وہ سارے غم اور وہ ساری مشکلات میں بھول جاتا ہوں۔ ہمارے لیے اس کہانی میں سبق یہ ہے کہ ہم اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہیں اور ایک بڑا خواب دیکھیں اور پھر اس خواب میں رنگ بھرنے کے لیے اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل طے کریں اور استقامت کے ساتھ اس پر چلتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کا ایک بڑا مقصد طے کرنے اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرنے اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔